سچ بولو گے تو جنت، جھوٹ بولو گے تو جہنم۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو، انی یقینی بات ہے کہ میں النذیر المبین، صاف صاف خبر دینے والا ہوں واضح طور پر آپ کو کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، تاکہ آپ اس کے مطابق چلیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری ایک بات پر کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اگر اسلام لاتے بھی ہیں تو تقسیم کر دیتے ہیں، پکا اسلام نہیں لاتے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے۔ تاجر ہے، حج بھی کرتا ہے، زیارات کے لیے بھی جاتا ہے، کربلا عراق بھی جاتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے، تو یہ کام بھی کر رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلمان بننا ہے پکے مسلمان بنو، ہر بات مانو، یہ نہیں کہ کچھ ماننی ہے کچھ نہیں ماننی۔ کما انزلنا، جیسے کہ ہم نے بتا دیا ہے ان لوگوں کو بھی جو تقسیم کے قائل ہیں کہ کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں بات کو تو ہم مانتے ہیں، قرآن مجید کی فلاں بات کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایک فرمان جاری کر رہا ہے سب کے لیے، اے تیرے رب کی قسم، اے نبی تیرے رب کی قسم، جتنی انسانیت بھی ہے ہر کسی سے قیامت کے دن نہیں، قبر میں پوچھوں گا، اور قیامت کے دن بھی پوچھوں گا کیا کرتے رہے ہو دنیا میں، اور ان کے جتنے کام ہیں ان میں سے کوئی مخفی نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سنی ہو شیعہ ہو کوئی انسان بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، باقاعدہ سوال کرے گا کہ قیامت کے دن کیا کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا حکم دے رہا ہے۔ یہ سورت چونکہ 54 نمبر پر ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت تک شیب ابو طالب میں 3 سال 3.5 سال گزر چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے برملا سب لوگوں کے سامنے بیان کرو، اب چھپ چھپا کے نہیں، ایک ایک آدمی کو نہیں، ان کے گھروں میں جا کے نہیں، ایک ایک آدمی کو مل کے نہیں، سب کو باقاعدہ کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرک تو تنگ کریں گے، فرماتے ہیں مشرکین کی طرف توجہ ہی نہ کرو، دفع کرو ان کو، ان سے منہ موڑ لو، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو۔ انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تنگ کرتے ہیں میں خود نپٹ لوں گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نپٹ لوں گا، یہ اللہ کے ساتھ اور خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، میں ان سے نپٹ دوں گا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کیا کیا؟ پھر آیت آئی سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ، 40 کو بلایا، اور اس میں کیا ہوا کہ ایک دن کھانا کھلایا ان کو، تبرک پہلے کھلائے، آپ تو بعد میں دیتے ہیں نا، تبرک پہلے کھلایا ہے تو مذاق اڑا کے چلے گئے، ایک ہی بکری میں 40 آدمی کھا گئے اور ایک ایک ٹانگ سب کو دی گئی، اس کے باوجود 40 آدمی کھا گئے، کہنے لگے تیرا بھتیجا بڑا جادوگر ہے، مذاق کرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر دوبارہ دعوت دی، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تبرک کھا گئے تو ان کو پھر نہیں بلانا، دوبارہ دعوت دی، اور جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اس اسلام کے معاملہ میں، وہی میرا ولی ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو اس وقت سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں اٹھا، تو حکم ہو رہا ہے فاصدع، جو حکم دیا گیا فوراً پیش کرو۔ چنانچہ ان کو بلایا اور پھر برملا لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا ذکر کر دیا۔ اب دیکھیے ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہر کسی کے لیے، میرے لیے بھی ہے، مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، جعفری صاحب، سب کے لیے ہے